بزرگوں اور بھائیوں، یہ یہاں آنے کے ساتھ ہی مسجد میں ملاقات ہوئی حافظ بسم اللہ صاحب سے، جو آپ کے معلم ہیں۔ خدا تعالیٰ نے القا فرمایا ذہن میں کہ بسم اللہ ہی کے اوپر آپ کے سامنے تقریر کر دوں۔ یہ قرآن مجید کی بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی قدر اور اس کی قیمت سے ہم سب ناواقف ہیں۔ اس سے پہلے یہ عرض ہے کہ مولانا کھڑے ہوئے تھے میرا تعارف کرانے کے لیے، جس پر میں نے عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ آپ یہ کام نہ کریں، میں یہ کام خود ہی انجام دے دوں گا، اس لیے کہ تعارف کا معنی تو ہے پہچان بانا اور کسی کا تشخص کر دینا، اور تعریف جو ہے وہ یہ کہ اس کی خوبیاں، فضائل زبردستی اس کے اندر ڈال کر بیان کی جائیں۔ اور حدیث میں سردار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کو، خصوصاً منہ کے اوپر تعریف کو روک دیا ہے، ممانعت کی ہے۔ فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے منہ کے اوپر تعریف کی گئی، اسے تو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ ایک تو ذبح کرنا خود ہی ظلم اور پاپ ہے، اور پھر الٹی چھری سے ذبح کرنا، اس میں تو تکلیف در تکلیف ہے، اذیت در اذیت ہے۔ اس لیے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے منہ پہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ کے اندر جھونک دو۔ اب اگر یہ مولانا مجھ سے موٹے تازے ہٹے کٹے، آواز بھی ان کی نہایت تیزم تاز، میں اگر ان کے منہ میں مٹی ڈال دیتا اور یہ مجھ سے انہیں الجھ جاتے تو اکھاڑا ہو جاتا۔ بھائی میں تو خود کمزور آدمی ہوں، اس تگڑے آدمی سے کشتی لڑنا بھی میرے بس میں نہ ہوتا، اس لیے غنیمت اسی کو سمجھا کہ انہیں بٹھا دوں اور خود اپنا تعارف آپ کے سامنے کرا دوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا گجرات وطن ثانی ہے، میں ہوں تو نسلاً کشمیری، اور اس کے بعد دیوبند میں میری پیدائش ہوئی، لیکن میری پرورش اہل گجرات نے کی ہے، گجرات والوں نے کی ہے۔ حدیث میں ہے، فرمایا گیا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سملک کے مولانا محمد میاں سملکی، جن کا بہت بڑا کاروبار ہے جوہانسبرگ افریقہ میں، وہ دیوبند پڑھنے کے لیے گئے اور میرے والد مرحوم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے عاشق اور جانثار بن گئے، اور اس شان کے ساتھ انہوں نے والد مرحوم کو پکڑا کہ علمان الحفیظ، کیونکہ یہ رئیس تھے اور والد مرحوم مزاجاً و عملاً فقیر تھے، تو وہ ان سے بہت گھبرایا کرتے تھے اور انہیں آنے بھی نہیں دیا کرتے تھے اپنے پاس، مگر یہ خدا کے بندے ایسے لپٹ گئے کہ علمان الحفیظ والد مرحوم نے ان کے ساتھ یہاں تک معاملہ کیا کہ ایک مرتبہ والد مرحوم ظہر کی وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، گھر کے باہر کے حصے میں بیٹھے ہوئے، تو میری بہن گھر میں داخل ہوئی اور ان کے پاس بہت سے کپڑے، چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، تو والد مرحوم نے انہیں بلا لیا بہن کو اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے گڑیا کے کپڑے ہیں، میری گڑیا کی شادی ہوگی، اس کے کپڑے ہیں۔ فرمایا کہ کس نے لے کے دیے ہیں یہ کپڑے؟ تو بہن نے عرض کیا کہ حاجی محمد نے۔ اسی وقت پر باہر تشریف لائے اور بڑی ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اپنی دولت اور اپنی عمارت سے میرا علم خریدنا چاہتے ہو؟ اور فرمایا کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس قطعی طور پر نہ رہو۔ مگر حاجی محمد ایسا عاشق خدا کا بندہ کہ وہ لپٹ گیا اور کسی طریقے پر نہیں چھوڑا۔ والد مرحوم سے دورہ حدیث پڑھا، اس کے بعد والد مرحوم ہی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ جب والد مرحوم کا انتقال ہوا اور انہیں تختہ غسل کے اوپر اتارا غسل دینے کے لیے، تو ان کے اندر کی جو واسکٹ پہن رکھی تھی اس میں صرف 2 چاندی کے روپیے تھے،
جو اس زمانے میں چلتے تھے، اور آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا قطعی طور پر، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ کاروبار، نہ کوئی دکان، کچھ بھی نہیں تھا بالکل ہی۔ اور ان کے صندوق میں 300 روپے کی ایک رقم ملی، جس رقم کو اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ کشمیر کی تحریک کی یہ امانت ہے، اور پنجاب کے بعد لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر یہ پہنچا دی جائے امانت۔ والدہ مرحومہ نے وہیں پہنچا دی۔ اب کیا ہو، گزر کس طریقے کے اوپر ہو، اس لیے کہ بھائی اگرچہ رزق کی ذمہ داری حضرت حق جل مجدہ نے دی، ما من دابت من رزق من ما من دابت علی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی کائنات میں چیز ہے اور مخلوق، ان سب کا رزق حضرت حق جل مجدہ پر ہے۔ کوئی کسی کو نہ کھلا رہا ہے، نہ کوئی کسی کو پلا رہا ہے، نہ کوئی کسی کو پہنا رہا ہے، نہ کوئی کسی کو دے رہا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی تو کیا بساط، حضرت سلیمان علیہ السلام کس جاہ و جلال کے پیغمبر گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی حکومت انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنات پر ہی تھی، اور جنات ہی پر نہیں بلکہ ہواؤں کے اوپر بھی حکمرانی فرماتے تھے۔ ان کے واقعات موجود ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بعد نماز فجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب چہرے انور کر کے فرمایا کہ رات میں نماز پڑھا رہا تھا تو ایک جن سرکش شرارت کر رہا تھا بہت زیادہ، میں نے اسے پکڑ لیا اور جی چاہا کہ مسجد کے ستون سے باندھ دوں، صبح کو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں گے، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایک ایسی گورنمنٹ اور اقتدار دیجو کہ میرے بعد پھر وہ کسی کو نصیب نہ ہو۔ میں نے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کے نتیجے میں اس جن کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کی حکومت جنات کے اوپر بھی تھی۔ حضرت کے یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ تشریف فرماتے حضرت سلیمان اور ان کے بڑے بڑے وزیر اور آفیسران ان کے ارد گرد، اچانک باہر سے ایک اجنبی آیا اور وہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، بار بار اسی کو دیکھے۔ اب کوئی اجنبی آئے اور آنے کے بعد گھور گھور کر ہمیں دیکھنے لگے تو طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا عبدالحق میاں سملکی ناظم انجمن خدام الدین مجھے سناتے تھے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے یہاں پر مجمع ایک صاحب بار بار حضرت کو دیکھ رہے۔ حضرت نے اس طریقے پر نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ دیکھ رہے تھے، پھر حضرت نے بات شروع کر دی، بات ختم کرنے کے بعد پھر حضرت نے دیکھا تو پھر وہ حضرت کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت کی مجلس کے آداب اور قوانین بڑے سخت تھے انتہا سے زیادہ۔ حضرت نے تیسری مرتبہ دیکھا تو وہ پھر دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے ایک دم سے مولوی عبدالحق میاں اور ایک دوسرے آدمی سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان صاحب کو گھور گھور کر دیکھو۔ ارے دونوں کھڑے ہو گئے، گھور گھور کے دیکھنے لگے اس شخص کو جو حضرت کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جب 5 منٹ ہو گئے تو حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ کہیے کیسی گزر رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ کسی کو گھور گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے، وحشت ہوتی ہے طبیعت میں کہ کیا یہ مارے گا، کیا یہ حملہ کرے گا، کیا یہ قتل کرے گا، آخر یہ کیوں تاک کے دیکھ رہا ہے۔ حضرت منٹ میں علاج کر دیا کرتے تھے، 1 منٹ کے اندر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے حضرت کے پیچھے نوافل کی نیت باندھ لی، اور اتنی لمبی نیت باندھی کہ کسی طریقے پر نہ ختم کرے۔ اب مسجد کے اندر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے کی شدید ترین ممانعت، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی سہولت اور آسانی سے نہ مانے اور باوجود منع کرنے کے گزرے
تو فرمایا کہ تم اس سے قتال کرو، حدیث میں ہے۔ اب حضرت بیٹھے رہے، جب انہوں نے بہت دیر کے بعد اپنی نماز ختم کی تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیا حرکت؟ تو کہنا کہ حضرت آپ آگے اور میں آپ کے پشت کی جانب نماز پڑھوں، برکت حاصل کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا۔ اگلے دن حضرت نے مغرب کی نماز ختم کر کے تیزی سے اور اس کے پیچھے نیت باندھ لی، اور عشاء کی اذان تک حضرت نوافل پڑھتے رہے۔ عشاء کی اذان جب ہونے لگی تو نوافل چھوڑ کے پھر حضرت نے فرمایا کہ آج تو برکت خوب اچھی حاصل ہوئی ہوگی۔ حضرت 1 منٹ کے اندر آدمی کا علاج کر دیا کرتے تھے، دوسرا منٹ نہیں لگنے دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ حضرت سلیمان کے یہاں پر نوبارد جو آ کر ایک خاص وزیر کو دیکھنے لگا تو وزیر گھبرا لیا، اور گھبرا کے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ آدمی مجھے کو تک رہا ہے گا اور برابر گھور رہا ہے اور میری طبیعت گھبرا گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں پھر کیا کروں؟ یہاں کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دے، جو وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا۔ سیدنا سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا لے اڑی اور پہنچا دیا۔ بعد میں وہ گھورنے والا ہنسا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ کیوں؟ یہاں کہ میں اسرائیل ہوں اور مجھے اس کی جان کو قبض کرنے کا حکم تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں جزیرے کے اندر ملے گا۔ یہاں یہ بیٹھا ہوا میں کہہ رہا تھا اپنے دل میں کہ اللہ میاں آج کیا خدا تعالیٰ نے آرڈر غلط دے دیا، فرمایا کہ فلاں جزیرے کے اندر جان نکالنا ہے، اور یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ جزیرہ یہاں سے 100 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کیسے ہوگی اس کی جان قبض؟ اور چلا گیا، میں بھی جا رہا ہوں پیچھے وہیں اور جا کے جان نکالوں گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حق جل مجدہ جب کسی کی کہیں جان نکالنا مقدر فرما دیتے ہیں، خود بخود وہ برطانیہ میں پہنچ جاتا ہے، خود بخود وہ امریکہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکالنا مقدر رکھا ہوگا۔ قرآن میں فرمایا بھی کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کس زمین میں آنے والی ہے۔ آپ یہاں آ کے مقیم ہو گئے، آپ یہاں آ کے شہری ہو گئے، یہاں آپ کے بچے پیدا ہو گئے، یہاں پر آپ کی نسل چل پڑی، یہاں پر آپ کا کاروبار، اب آپ کو یقین ہے کہ ہم تو یہیں مرے گے، مگر کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ نے موت کہاں رکھی ہو۔ مولانا احتشام تھانوی پاکستان کے خطیب یوں سمجھتے ہوں کہ بیچارے کہ پاکستان ہی میں مجھے موت آئے گی، مگر مدراس میں آ کے وفات ہوئی، تقریر کرنے کے لیے آئے تھے پاکستان سے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ڈابیل کے مدرسے میں مدرس بھی رہے اور برہان رسالے کے ایڈیٹر، ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں رہے، عمر یہیں پر گزر گئی، بیمار ہوئے اپنی لڑکی کے پاس کراچی میں گئے، وہیں پر جان نکل گئی۔ خدا ہی کو معلوم ہے اور کسی کو قطعی طور کے اوپر معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار جنات پر حضور کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میں نے جن کو باندھ لیا تھا مگر میں نے چھوڑ دیا سلیمان کی دعا کے نتیجے میں، اور حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں کے اوپر، اس کا ثبوت اس واقعے سے ملا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے اوپر بھی حکومت فرماتے تھے۔ تو کتنی بڑی گورنمنٹ ہوگی، کتنی بڑی حکمرانی ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان نے عرض کیا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کے مخلوق کی دعوت کریں۔ ارشاد فرمایا کہ سلیمان میری مخلوق کو کوئی نہیں کھلا سکتا بجز میرے۔ حضرت سلیمان بڑے مؤدب، اور بھائی انبیاء علیہ السلام کا ادب کا کیا ٹھکانہ، بڑے سنبھل کے اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرتے ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں، الفاظ بھی نہایت جچے تلے استعمال کرتے ہیں، غلط لفظ بالکل زبان کے اوپر نہیں آتا، نہ ادب کے خلاف، نہ عقیدے کے خلاف، نہ حضرت حق جل مجدہ کی شان کے خلاف۔
ویسے قاری عثمان تو اللہ تعالیٰ کو مل جائیں تو لپٹ ہی جائیں گے، ہے نا، لپٹ ہی جائیں گے، پوری طریقے پر پیچھے ہی نہیں چھوڑیں گے، ٹانگیں ایسی پکڑ لیں گے، پاؤں ایسی پکڑ لیں گے کہ ہرگز بھی نہیں ہٹیں گے۔ مگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت واقعہ تو یقین ہے کہ آپ کی مخلوق کو کون کھلا سکتا ہے، لیکن ذرا میں بھی اپنا حوصلہ پورا کر کے دیکھ لوں۔ فرمایا کہ اچھا سلیمان کرو دعوت۔ اب حضرت نے بڑا لمبا چوڑا انتظام کیا۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت کے یہاں جنات کام کیا کرتے تھے اور اہم ترین حضرت سلیمان ان سے کام لیتے تھے۔ خوب دبا کے دعوت کا انتظام، خوب دبا کے جب کھانا پینا ہر طرح کا تیار ہو گیا، عرض کیا کہ اب بھیجیے اپنی مخلوق کو۔ صرف ایک مچھلی آئی اور جتنا سلیمان نے تیار کیا تھا سب کھا گئی، دوسروں کی تو نوبت بھی نہیں پہنچی۔ حضرت سلیمان نے اب عرض کیا کہ واقعی آپ سے رزاق ہیں، آپ بھی اپنی مخلوق کو کھلا سکتے ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کبھی تو پر کے مخلوق کو سنبھال لے۔ آپ دیکھو تو صحیح کتنی لمبی جوڑی دنیا ہے، اس میں اربوں انسان ہیں، خربوں اس کے اندر جانور ہیں اور حیوانات ہیں، اور کہاں کہاں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر ہیں، درختوں کے اوپر موجود ہیں، زمین کے اندر موجود ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جتنی مخلوقات بری ہیں خشکی کے اوپر، اس سے کئی گنا زائد بحری مخلوقات ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضرت حق جل مجدہ ہی کھلا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود قاری عثمان کا یقین نہیں بنتا۔ اگر کوئی ان سے دعوت کے لیے کہہ دے تو انہیں پورا پورا یقین کہ دعوت ضرور ملے گی آج، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ حضرت حق جل مجدہ فرمائیں کہ ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے گا اور وعدہ ہے کہ تمام کائنات کو ہم کھلائیں گے، مگر اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں۔ انسان کے وعدے کے اوپر تو اتنا اطمینان کہ ابھی اگر کہہ دیں کہ شام کی دعوت ہے، وہ گھر میں جاتے قاری عثمان ایک دم سے کہیں آئے نہ پکائیو کھانا، دعوت ہے، کوئی انتظام نہ کیجو قطع۔ اور بھائی قاری عثمان تو بہرحال قاری عثمان ہیں، یہ تو میرے شاگرد ہیں، کوئی تو میں سب کچھ انہیں کہہ لوں، حق ہے مجھے۔ سمجھ پایا، قاری عثمان تو بیچارے قاری عثمان ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان عطا فرمائی تھی کہ جب سیدنا الحاج امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے دونوں، حضرت نانوتوی اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، تو مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی کمرہ بند کر کے اندر ذکر کیا کرتے تھے، یہاں کہ ایک دن آواز آ رہی اندر سے ذکر کی بھی، اور اس کے ساتھ پھٹ پھٹ دھڑ دھڑ، تو آ کے میں نے سنا، اور سننے کے بعد میں گھبرایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ذکر کے نتیجے کے اندر دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی اور جنون تک بات پہنچ گئی اور یہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہاں کہ میں نے اندر جانا چاہا لیکن اندر سے کنٹی بند، یہاں کے پریشان ہو کے میں نے دروازہ توڑ دیا، معمولی دروازہ، یہاں کے اندر جا کے جو دیکھا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ رخ اور ذکر فرما رہے ہیں، اور حضرت کے ساتھ ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے اژدہا، وہ بھی حضرت کے ساتھ مصروف ذکر۔ حضرت جب ذکر کرتے ہوئے سر اوپر لے جاتے ہیں تو سانپ بھی اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، اور جب حضرت ذکر کرتے ہوئے سر کو نیچے لاتے ہیں تیزی سے تو سانپ اپنے سر کو اٹھا کے زمین پر پٹکتا ہے۔ اور بھائی کوئی تعجب نہیں، قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا
یہی سلیمان کے والد حضرت داؤد جب زبور پڑھا کرتے تھے پہاڑوں کے اندر جا کر، جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، تو چرند پرند درند سب حضرت کے ساتھ ہو جاتے تھے اور ہم نوا ہو جاتے تھے۔ چرند وہ جانور جو چرتے ہیں جیسے گائے بھینس بکری مینڈا وغیرہ، پرند وہ جانور جو اڑتے ہیں جیسے چیل گدھ کوے وغیرہ، اور درند وہ جانور جو انسان کو چیر پھاڑ دیتے ہیں جیسے شیر بھیڑیا اور چیتا۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ سب حضرت کے ساتھ مصروف تلاوت ہو جاتے تھے، مصروف ذکر ہو جاتے تھے۔ تو بھائی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اتنا اونچا مقام تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ، بڑا اونچا مقام۔ مگر اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مجھے دو باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ طلبہ نے کہا کہ حضرت کیا؟ فرمایا کہ ایک تو اگر کوئی میری دعوت کر دے بڑا مزہ آتا ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ وہ بے فکری، اب کوئی انتظام نہیں کرنا، خود بے فکر ہو گئے، سارا انتظام اس دعوت کرنے والے کے ذمے ہے، وہ خود ہی انتظام کرے گا۔ اور فرمایا کہ ایک مجھے پیچھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ بس اللہ اکبر کی اور نیت باندھ لی، نماز کے کھوٹ کا، نماز کے کھڑے ہونے کا، نماز کے قبولیت کا، نماز کے عدم قبولیت کا، نماز میں کوئی فساد پیدا ہو جائے، نماز میں کوئی فساد پیدا نہ ہو، سب کا ذمہ دار بسم اللہ۔ ہم تو قیامت میں یہ کہہ کے اپنی جان بچا لیں گے کہ اللہ میاں ہم نے تو حافظ بسم اللہ کو رکھ لیا تھا، اور مفت بھی نہیں رکھا تھا، ہر ہفتے پونڈ دے دے کے رکھا تھا، اب تم جان اور تیرا کام جان۔ حافظ بسم اللہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مزے کے خوب مل رہے ہیں پونڈ، یہ پتہ نہیں کہ کام بڑا سخت ہے۔ کسی کی عبادت کی اور کسی کی نماز کی ذمہ داری انتہا سے زیادہ خطرناک ہے، انتہا سے۔ یہاں اپنی ہی نمازوں کی قبولیت کا امکان نہیں، چاہے کہ پوری جماعت کی نمازوں کی ذمہ داری اٹھا لو، تو وہ ہم تو نیت باندھ کے اللہ اکبر اب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ کام بھی نہیں کرنا۔ صبح شروع کے اندر سبحانہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لینا ہے، بس قصہ ختم۔ اب تو جو کچھ کرنا ہے انہیں، رکوع میں تسبیح پڑھ لیں گے، سجدے کے اندر تسبیح پڑھ لیں گے، پہلے قاعدے کے اندر تشہد پڑھ لیں گے، دوسرے قاعدے، سب کچھ ان کے ذمے ہے، کیونکہ سب حنفی ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کا تنگ نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جماعت آ گئی امام اعظم کے یہاں، اور اسی مسئلے پر آ گئی مناظرہ کرنے کے لیے، قرات کے مسئلے پہ۔ کہا جی آپ یہ عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ وہ امام قرات کرے گا اور مقتدی چپ کھڑے رہیں گے، وہاں تو حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوگی تا وقت کو اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور حضرت امام شافعی نے زور دے رکھا ہے پورا۔ ابو حنیفہ بڑے میاں تھے، اور وہی بڈھے بڑے خطرناک ہوتے، ان سے بچیو کہ یہ سمجھے قارئ کہ یہ بڑے میاں نے کیا پتا، بڑے میاں کی بس یہ ہوتا ہے کہ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، اے بسم اللہ، ہاں سنار تو کھٹ 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 کرتا رہے گا، اور بڑے میاں ایک مارے گا وہ اسی کے اندر اٹھا کے نمٹا دے گا۔ امام اعظم سمجھ گئے تو فرمایا کہ بھئی میں بڈھا آدمی، تم جوان، میں تنہا، تم پوری کی پوری جماعت، کوئی ادھر سے بولے گا، 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 پابندی تو کوئی ہے نہیں، سوائی جماعت مناظرہ کرنے، میں کیسے نمٹوں گا تنہا سب سے؟ تم اپنے میں سے ایک کو نمائندہ بنا دو۔ وہاں کہ ہاں، وہ انہوں نے اپنے میں سے ایک بڑے قابل کو، تیز کو، ترار کو دیکھ کے نمائندہ بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بنا جاؤ، کہ بنا جاؤ، کسے ہو کہ انہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کہیں گے تمہاری طرف سے، کہا یہاں کہ اگر انہیں کامیابی ہو گئی میرے مقابلے میں تو تمہاری کامیابی کو بالکل، اور یہاں کہ اگر انہیں شکست ہو گئی میرے مقابلے میں تو گویا کہ تم سب کی شکست، یہاں کہ ہاں بالکل ہمارے نمائندہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی تو میں امام کے بارے میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ امام نمائندہ ہے۔
اب تمام قوم کی جماعت کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، قوم کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ تو بھائی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ بھی فرماتے تھے کہ دعوت میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا، بس سارا انتظام اس کے اوپر گیا جس نے دعوت کی ہے گی۔ مگر اس کے باوجود کہ رزاق حقیقی حضرت حق جل مجدہ ہیں، یہ عالم اسباب ہے، اور ہم بندے ہیں، ہماری ہمت ضعیف، ہماری نیتوں کے اندر فتور، ہمارے عمل اور ہمارے کردار کے اندر خرابیاں، خداوند تعالیٰ کے وعدے کے اوپر ہمیں یقین نہیں۔ اگر ہم توکل کریں تو توکل صحیح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی گڑبڑ کر دیں گے۔ وہ ہے نا واقعہ، ایک نوجوان نے ارادہ کر لیا کہ ہم تو توکل کریں گے، کہیں آج کی تقریر سن کے حافظ بسم اللہ نہ توکل کر لے، تو ہاں کہ ہم تو توکل کریں گے۔ اب جب اس نے دعویٰ اور ارادہ توکل کا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش شروع کر دی۔ ایک وقت آیا کچھ بھی نہیں ملا، دوسرا وقت آیا کچھ بھی نہیں ملا، تیسرا وقت آیا کچھ بھی نہیں ملا۔ سوال کسی سے کر نہیں سکتا تھا کہ توکل کر چکا، مگر بے چین آتے قل هو اللہ پڑھنے لگی، بےحد بے چین بھوک کے وجہ سے دوڑ کے مسجد میں گھس گیا کہ وہی یہاں تو کچھ کھانے کو ملے گا لازمی طور کے اوپر۔ مسجد کے اندر جب گھسا تو وہاں دیکھا اس کے کونے کے اندر کچھ اور بیٹھے ہوئے جھٹکے کھا رہے ہیں۔ انہاں کے لوگ مصیبت، میں تو تھا ہی بھوکا، یہ مجھ سے بھی زیادہ بھوکے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھٹکے پہ جھٹکے کھا رہے ہیں، میں تو ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں۔ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ اپنے آپ کو سنبھالنے، ادھر کو گر رہے ادھر کو گر رہے، بیٹھ گیا بیچارہ کہ اب اور کہاں جاؤں مسجد کے سوا۔ اتنے میں ایک حسین ترین لڑکی آئی اور اتنی بڑی خواب اور مرغ بریانی دے کے وہ دیکھ رہا گھور گھور کے۔ وہ پہلے کونے میں ایک درخت کی طرف گئی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے آدمی سے درخواست کی کھا لو، میں نہیں کھاتا، کھا لیجیے قدر، ہرگز نہیں کھاؤں گا، دے خوش آمد۔ اور بے حد اس کے ہاتھ پیر بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، یہ دیکھ رہا ہوں تو گھور گھور کے، اور جی چاہ رہا کہ میری طرف لے آئے۔ اب وہ آدمی کھاتا رہے اور کھانے کے درمیان میں جو ہڈیاں نکلے وہ اس لڑکی کے منہ پہ پھینک پھینک کے مارے، دم دم دم۔ پھر وہ دوسرے کونے میں گئی، وہاں پر بھی یہی معاملہ، وہ کھانے کا اصرار کرے اور وہ آدمی انکار، بڑی مشکل سے تیار ہوا، کھاوے اور جو ہڈیاں نکلے وہ ہڈیاں اس کے منہ پہ مارے۔ آخر میں وہ اس کے پاس بھی آ لی۔ جب اس کے پاس آلی تو یہ تو پہلے سے تیار تھا، گور گور کے دیکھ رہا تھا، مگر یہ سمجھا بیچارہ کہ شاید یہاں کی ریت اور رسم اور طریقہ یہ ہے کہ جو ہڈیاں نکلے وہ میزبان کے منہ پہ پھینک کے مارنی چاہیے، اس لیے کہ سب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مار رہے، اس کے بھی ہڈی نکل جائی کھاتے ہوئے۔ اس نے بھی لڑکی کے منہ پہ مارا، لڑکی نے ایک تماچا دیا زور سے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا، میں سے کیا دشمنی تھی، ان 4-5 نے تیرے تماچے ہڈیاں پھینک پھینک کے ماری تو تو نے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں نے ہڈی پھینک کے مار دی ہے سمجھ کے کہ شاید یہاں کی رسم یہی ہے کہ ہڈی پھینک باندھ کے مارو، تو نے میرے تماچا مار دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں اور وہ سچے متوکلین ہیں، وہ ناراض ہو کے مجھ سے یہاں آ بیٹھے اور اللہ پر انہوں نے توکل کیا، تو ان کا توکل تو سچا ہے، ان کو تو میں خوش آمدید کر کے کھلا رہی ہوں، اور تو جب میں داخل ہوئی تھی مسجد میں اسی وقت سے دیکھ رہا تھا، گھور گھور کے جدھر میں جاتی تھی ادھر ہی تیری آنکھیں لگی ہوئی تھی، تیرا توکل جھوٹا ہے، انہیں حق ہے کہ وہ مجھے ماریں، وہ مجھے دھتکاریں، مگر تجھے تو یہ حق نہیں کہ تو دھتکارے، تیرا توکل سچا نہیں ہے۔ تو بھائی توکل ہو نہیں پاتا، پیٹ کی ضرورت سب کے ساتھ ہے، اور یہ عالم دنیا ہے، عالم اسباب ہے، یہاں کچھ نہ کچھ اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے من جانب اللہ۔ تو والد مرحوم کی وفات کے بعد اب یہ ہوا کہ کہاں سے چلے گی گاڑی؟ پنجاب کے شاگردوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا
کہ شاہ صاحب کے بچوں کے لیے کچھ انتظام کیا جائے، زمین لے لی جائے یا کوئی چیز جو انہیں ماہانہ پہنچتا رہے۔ ہو گئی باقاعدہ کمیٹی فیصلہ بھی، مگر آخری میں ڈاکٹر اقبال کو بلا لیا کمیٹی میں۔ وہ ڈاکٹر اقبال جو مشہور شاعر گزرے ہیں کہ سر محمد اقبال، جن کا شکوہ اور جواب شکوہ وغیرہ ہے، ڈاکٹر اقبال آئے۔ وہ والد مرحوم کے معتقد تھے، وہ قادیانیت کے اندر الجھ چکے تھے، مگر والد مرحوم نے انہیں قادیانیت سے نکالا ہے، اور والد مرحوم سے وہ سوالات علم بھی کرتے تھے، بڑے فلسفی تھے، وہ بڑے وسیع العلم۔ والد مرحوم انہیں 18 اور 20 صفحے کے خطوط لکھتے تھے فارسی زبان میں، اور یہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال میری بات سمجھتے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال میری بات سمجھتے ہیں کہ تو بہرحال ڈاکٹر اقبال کو بھی کمیٹی میں بلا لیا۔ ڈاکٹر اقبال نے تجویز سن کے فوراً یہ کہہ دیا کہ شاہ صاحب فقیر غیور تھے، نہایت غیرت مند، ان کی اولاد کے لیے کوئی انتظام نہ کیا جائے، شاہ صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ کمیٹی بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس زمانے میں حیدرآباد حاجی محمد میاں سندھی، اور انہوں نے ہماری والدہ کو ایک رقم متعین بھیجنا شروع کی۔ غالباً 40 سال تک وہ رقم آتی رہی، ہر مہینے بغیر کسی ناغہ کے، اور اسی سے ہماری پرورش۔ تو آج جو ہمارے جسم میں اور رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، یہ گجرات ہی کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اب ہم بڑے ہو گئے، حاجی میاں کے یہاں سے وہ رسم بد ہو گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن والد مرحوم کی وفات کو 53 سال گزرتے ہیں۔ حاجی میاں کے یہاں سے ہر بقر عید کے اوپر قربانی کا انتظام ایک جانور کا والد مرحوم کے نام پر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی ان کے یہاں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، اپنے اساتذہ کی اگر خدمت کریں، اپنے پیر کی اور اپنے بزرگوں کی، تو اللہ تعالیٰ برکت دی۔ حاجی میاں کے یہاں پر یہ عالم ہوا برکت کا کہ اب ان کے یہاں سونے کی کانیں ہیں۔ 2-3 ہی افریقہ میں ذرا نکلتے ہوئے رئیس ہیں، ایک گارڈی، مولی اسماعیل گارڈی، اور ایک میاں کمپنی والے، یہ 2-3 ہی ہیں گے۔ حاجی میاں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد دولت دنیا عطا فرمائی۔ یہ برکت ہے اپنے استاد کی خدمت کرنے کی۔ بلکہ اور تو اور ہمارا دیوبند کے اندر مکان ہی نہیں تھا کوئی، والد مرحوم کبھی اس مکان میں، کبھی اس مکان میں، کبھی اس مکان میں کرائے پر، حاجی میاں ہی نے مکان بنا کر دیا۔ اور اس زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے 7,000 روپئے میں وہ مکان تیار ہوا تھا۔ تو بھائی گجرات سے تو میرا تعلق بہت پرانا ہے، میرا وہ وطن ثانی ہے، اور ہر سال میں گجرات آتا ہوں۔ اب بھی فروری کے مہینے کے اندر گجرات تھا تقریباً 15 دن تک، اور ڈابیل اور شملہ کو تمام بستیوں سے وہاں کے واقف تھے۔ یہاں برطانیہ میں بھی آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں گجرات ہی میں پھر رہا ہوں، وہیں کے لوگ ہیں، وہیں کے ملنے جلنے والے۔ یہ بسم اللہ جو ان کی اٹک ہے گی، ان کے بھی خاندان کے اندر یا اسی ڈابیل کی بستی کے اندر مولانا مفتی عبدالحی بسم اللہ گزرے ہیں۔ وہ والد مرحوم کے شاگرد تھے، ان کا فتویٰ پورے گجرات اور باہر گجرات چلتا تھا۔ وہی ڈابیل کے مدرسے کے ایک زمانے کے اندر محتمم ہوئے ہیں، اور بھی گجرات کے اندر ان کے شاگرد اسماعیل گارڈی بھی والد مرحوم کے شاگرد، حاجی میاں سمل کی بھی والد مرحوم کے شاگرد، ادھر اکھل بایا جو افریقہ کے اندر ہیں وہ بھی شاگرد، مولوی قاسم خیمہ جو افریقہ کے اندر ہیں وہ بھی شاگرد ہیں والد مرحوم کے۔ بہت سے لوگ اور معتقد اور عقیدت مند اور ارادت اور بیعت کا تعلق رکھنے والے گجرات کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہوا میرا تعارف، اس سے زیادہ تھوڑی تعارف کرا سکتے تھے آپ۔ بسم اللہ۔ اب اس کے اندر کوئی تعریف بھی نہیں ہوئی، اور میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ نہ یہ گجرات والے میرے لیے نئے،
اور نہ میں ان گجرات والوں کے لیے نیا۔ ہاں یہ بیچارے اس طریقے پر نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ شاہ صاحب کا لڑکا ہے، اب وہ بھی ہو گیا ان کو معلوم کہ میں شاہ صاحب کا لڑکا ہوں اور میرا تعلق گجرات کے ساتھ وطن ثانی کا ہے۔ اور دیکھو برطانیہ آنا کتنا مشکل ہے، کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی تڑپتے ہیں، اور پھر اس شان سے آنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ میں تنہا سفر نہیں کر پاتا، کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھی میرے ساتھ رہے گا رفیق سفر۔ یہ بیچارے شعیب ملا کھڑے ہو گئے اس دفعہ، اور انہوں نے محنت کر کے اور جد و جہد کر کے اپنی محبت میں 2 ٹکٹوں کا یہاں سے انتظام کر کے بھیجا۔ حالانکہ وہاں سے یہاں آنا ہندوستان کے اعتبار سے بھی ہزاروں روپے کو اوپر نوبت پہنچتی ہے، لیکن بہرحال یہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہی بات ہے حدیث میں فرمایا کہ السعی منی والاتمام من اللہ، میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرما دیں گے۔ وال سال اور 2-4 آدمیوں نے مل کر انتظام کر لیا ٹکٹوں کا، تو اس طریقے پر یہاں پہنچا اور تمہارے یہاں پر بھی تقریر کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ تو ہوا بھائی تعارف۔ اور میں نے کہا تھا کہ مولوی بسم اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی آتے ہی مسجد میں، اور اسی وجہ سے بسم اللہ پڑھی تھی کہ اس کے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو دیکھو بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، حالانکہ ان کی حیثیت عظیم ترین ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو بڑی معمولی ہیں، حالانکہ وہ معمولی چیزیں بیڑا غرق کر دینے کے لیے کافی۔ زہر کوئی آدمی پاؤ پر تھوڑی کھاتا ہے، یا آدھ پر تھوڑی کھاتا ہے، یا ایک چھٹانک 1 تولہ بھی نہیں، بلکہ 1 ماشا اور 1 ماشے کا بھی آدھا کوئی آدمی کو لٹا دیتا ہے۔ پانی کے اندر آپ 1 قطرہ پیشاب ڈال دیں اور کہیں گے تو ایک ہی تو قطرہ ڈالا، ہاں ہم نے تو پر کبھی پیشاب نہیں کہتا بھی، وہ 1 قطرہ ہی پانی کو اٹھا کر ناپاک کر دے گا۔ اسی طریقے کے اوپر تریاق ہے، تریاق بہت آدمی مقدار میں نہیں کھاتا، بہت معمولی سی مقدار میں، مگر وہی زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے کافی اور کارآمد چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مگر اس چھوٹی چیز پر ایسا زور، ایسی تاثیر، ایسا اثر کہ الامان الحفیظ الامان حفیظ۔ لہذا انسانوں کے فیصلے بالکل ہی غلط کہ فلاں ناقص ہے اور فلاں اس سے کمزور ہے اور فلاں گیا گزرا ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا بڑا بیکار، اس سے مجھے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، اور یہ میرا بیٹا بڑا کارآمد، اور اپنی تمام تر محبتیں اسی بیٹے کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ آئندہ چل کر یہ کہ جسے ناکارہ سمجھ لیا تو اسی نے خدمت کی، اور جسے کارآمد سمجھ لیا تو وہی نکما نکل گیا۔ شیخ سعدی نے گلستان کے اندر لکھا ہے گا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے لڑکے شہزادے موٹے تازے ہٹے کٹے دیکھ کے معلوم ہو کہ باقی شہزادے، اور ایک لڑکا دبلا پتلا نہیں، بہت آدمی مقدار میں نہیں کھاتا، بہت معمولی سی مقدار میں، مگر وہی زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے کافی اور کارآمد چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مگر اس چھوٹی چیز پر ایسا زور، ایسی تاثیر، ایسا اثر کہ الامان الحفیظ الامان حفیظ۔ لہذا انسانوں کے فیصلے بالکل ہی غلط کہ فلاں ناقص ہے اور فلاں اس سے کمزور ہے اور فلاں گیا گزرا ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا بڑا بیکار، اس سے مجھے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، اور یہ میرا بیٹا بڑا کارآمد، اور اپنی تمام تر محبتیں اسی بیٹے کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ آئندہ چل کر یہ کہ جسے ناکارہ سمجھ لیا تو اسی نے خدمت کی، اور جسے کارآمد سمجھ لیا تو وہی نکما نکل گیا۔ شیخ سعدی نے گلستان کے اندر لکھا ہے گا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے لڑکے شہزادے موٹے تازے ہٹے کٹے دیکھ کے معلوم ہو کہ باقی شہزادے، اور ایک لڑکا دبلا پتلا نحیف و ندار۔ جس وقت کو اوپر بادشاہ کے سامنے وہ سب آتے
تو بادشاہ ان لڑکوں کو دیکھتا تو خوش ہوتا، اور جب اس پر نظر پڑتی تو کہتا کہ ہائے افسوس، یہ میرے گھر میں کیسا پیدا ہو گیا، کالا کلوٹا، دبلا پتلا، سیاہ فام، یہ میرے لڑکے کڑیل کے کڑیل۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ لڑکے کارآمد ہوں گے، یہ بالکل بیکار۔ ایک دن بادشاہ انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا، بس یہ بولا لڑکا کہ ابا جان آپ کو کیا معلوم، کائنات کی بڑی چیزیں حرام اور چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ ہاتھی ہے موٹا تازہ ہٹا کٹا مگر اس کا گوشت حرام، اور بکری اتنی سی اس کا گوشت حلال۔ دنیا کے تمام پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، مگر طور کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہیں پر حضرت حق جل مجدہ کے موسیٰ سے کلام ہوتا تھا۔ اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ڈالی تھی، لائٹ ٹارچ کی، کہ پہاڑ بھی جل گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے ایک دم سے گر پڑے۔ طور کی عظمتوں کا کیا کہنا، خدا کی تجلیات کا وہ محبت ہو اس پر۔ اور بیٹے نے کہا کہ بتا دوں گا جب موقع پڑے گا۔ خیر بادشاہ کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے اس تقریر کا، لکھا شیخ سعدی نے کہ کچھ زمانے کے بعد ایک دشمن نے حملہ کر دیا، وہ کڑیل کے کڑیل لڑکے تمام غائب ہو لیے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میدان جنگ میں اترے۔ یہ لڑکا پہنچ گیا، اور اس نے پہنچنے کے بعد شعر پڑھے ہیں کہ آنمن باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میانے خاک ہوں بینی سرے، میں وہ نہیں ہوں کہ تم جنگ میں میری دیکھو پشت، کہ میں بھاگوں اور اپنی پیٹھ دکھاؤں، میں تم دیکھو گے کہ یا میں یہاں جان دے دوں گا یا تمہاری جان لے لوں گا۔ اور یہ کہہ کے جو دبا کے دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کیا، ایسا تیزی کے ساتھ حملہ کیا بھرپور کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے، دشمن پسپائی کے اوپر مجبور ہو گیا پیچھے لوٹنے کے اوپر۔ اب جب یہ کامیاب لوٹا تو ابا سے کہا کہ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ کے وہ کڑیل لڑکے، کوئی کار آمد نہیں ہوا، آپ کے ملک کا اگر حفاظت کی، آپ کے حکومت کی اگر حفاظت کی تو اسی بندے حقیر نے کی ہے۔ تو بھائی بعض اوقات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز بڑی بیکار، بڑی نکمی، بڑی حقیر، مگر وقت کو اوپر وہی سب سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو ایک بات، احناف اور شفاعی یہ سب کہتے ہیں کہ تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہیں، اور بیچارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں۔ ایک دیہاتی گاؤں والا پہنچ گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور کہنے لگا کہ اجی حضرت 20 رکعتیں ہیں تراویح میں، یہ 8 رکعتیں ہیں۔ اب حضرت کہتے سمجھاوے دیہاتی کو، اگر اس کے سامنے حدیث پڑھے فلا پڑھے فلا پڑھے، اسے کیا پتہ چلے۔ حضرت نے اسی کو سمجھانے کے لیے کہا، فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر کے اندر جاتے ہو، اگر تم دلی جانے لگو تو کتنے پیسے لگتے ہیں ریل میں؟ اس نے کہا کہ جی 1.5 روپیہ ٹکٹ ہے، عثمان میں 1.5 روپیہ ٹکٹ تھا تھانے بھون سے، یہاں کے کتنے ہو گئے آپ مطلب تو وہاں کے 3 روپیے، اور یہاں کا ٹانگے بانگے کے اور کھانے اور پینے کے کتنے روپیے؟ وہاں جی 2 روپیے۔ حضرت نے کہا کہ 5 روپے بس کافی ہیں، یہاں کا یہاں 5 کافی ہیں۔ فرمایا کہ پھر بھی تم دلی جاتے ہو کتنے لے جاتے ہو؟ کہ جی 40-50 لے جاؤں۔ یہاں کے کیوں؟ یہاں کا جی کہیں ضرورت پڑ جاوے، اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر کس سے مانگتا پھروں گا سفر میں۔ حضرت نے فرمایا کہ 20 پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ میاں کے ہاں جب جاؤ گے وہاں پر اللہ میاں نے اگر 8 مانگی تو 8 ہی دے دیجو، اور اگر کبھی اللہ میاں نے کہا کہ نہیں 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 ہم تو 10 لیں گے، ہم تو 15 لیں گے، ہم تو 20 لیں گے رکعتیں تراویح کی، تو کس سے مانگتے پھرو گے؟ کہنا ایسے سمجھ میں آ گئی بات، بس سمجھ میں آ گئی، بس سمجھ میں آ گئی، اب تو میں 20 ہی پڑھا کروں گا۔ اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور بڑا دور کا سفر ہے، وہاں پر اگر خدا تعالیٰ نے مطالبہ کر دیا تو کہاں سے میں دوں گا؟ 20 اگر ہوگی تو دے تو دوں گا۔ حضرت نے اسے اسی کی زبان میں، اسی کے لب و لہجے میں، اس کی سطح کے مطابق ذرا سی بات کہہ کے سمجھا دیا۔ تو تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت معلوم نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہو، اس کے اثرات معلوم نہیں ہیں۔
حدیث میں ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی کام کیا وہ کام ناقص رہ جائے، اس میں برکت پیدا نہیں ہوگی، اس میں خیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور جب بسم اللہ کر کے کام کو شروع کیا، خدا من تعالیٰ اس کام کے اندر برکت اور خیر پیدا فرما دیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس برتن کے اندر بسم اللہ کر کے ہاتھ ڈالا، اب شیطان کی ہمت نہیں کہ اس برتن میں ہاتھ ڈال دے۔ حدیث میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا نوش جہاں فرما رہے تھے، ایک صاحب آ گئے، آپ نے فرمایا کہ بھئی آؤ، وہ بیٹھ گئے بے تکلفی کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں آپ حضور مسکرائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں کھانے کے دوران؟ فرمایا کہ تم نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا تھا، شیطان بھی آ کے شریک ہو گیا۔ اب تم نے جب بسم اللہ کی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا ایک دم گھبرا کے دیکھ رہا ہے، کہ اسی منظر کو اور شیطان کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بات ہے یہی ہے یا رسول اللہ، میں بغیر بسم اللہ کے بیٹھ گیا تھا اور مجھے دوران میں بسم اللہ یاد آئی رہے گی۔ فرمایا کہ شیطان گھبراتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ حضرت مگر ایک بات ہے، یقین نہیں، بسم اللہ کا اٹک بھی بسم اللہ ہے لیکن بسم اللہ پہ یقین نہیں۔ آپ مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں لیکن بسم اللہ پہ یقین نہیں۔ حالانکہ اگر یہ بسم اللہ سے کام لینا چاہیں تو پورے ڈاسٹن کو لڑتے ہیں اٹھا دیں، بلکہ پورے لندن کو۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مقابلہ ہو گیا مشرکین سے، عجیب و غریب شرط۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات ہو گئی ختم، یہاں کہ کیا ہوا، یہاں کہ ہم آپ کو زہر دیتے ہیں، زہر کھائیے آپ، اگر آپ زہر کھا کے بھی زندہ رہے اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، علامت ہے کہ آپ کا مذہب سچا ہے، اور اگر آپ لیٹ گئے علامت ہے کہ آپ کا مذہب جھوٹا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ کر کے زہر کھا لیا، کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا، فرمایا کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے اور بسم اللہ کے اثر اور اس کے تاثیر کے اوپر یقین کامل کا نتیجہ ہے۔ مگر کیا ہوا بھائی، ہم تو فقط تقریر کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے مولویوں کو، ان مولویوں کا یقین بڑا جھنمن رہتا ہے، عوام کا یقین بڑا مضبوط۔ وہ ایک مولوی صاحب بسم اللہ پہ تقریر کر رہے تھے دبا کے، اور تقریر کے اندر ایک دودھیارا بھی آ گیا، وہ دودھ لے کے آ گیا تھا گاؤں سے روز، اور برسات کے زمانے میں شہر میں اور گاؤں کے درمیان پڑا کرتا تھا نالا، وہ بھر جاوے تھا پانی سے، کشتیوں میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ ان مولوی صاحب نے تقریر کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کے اوپر قدم رکھو، پار نہ کشتی کی ضرورت نہ وہ نہ، یہ تو بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے مولوی صاحب، روزانہ کشتی میں خرچ کرنا پڑے گا، بس اب خرچ ورچ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس بسم اللہ پڑھوں گا اور قدم رکھتے ہی پار۔ بس شام کو یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا، دوسرا قدم دریا کے پاس ہے، نالے کے پاس۔ اب روزانہ یہی کام، کشتی کا جب کرایہ چھوٹ گیا اور کچھ پیسے جمع ہو گئے، یہ بھائی مولوی صاحب کی تقریر کرو، دعوت کرو قاری عثمان کی، اسی نے تو یہ نسخہ بتایا تھا، اور ان کے نسخے سے اتنا کام میں لے رہا ہوں۔ دعوت کر دی قاری عثمان کی اور کہا چلنے کو، راستے کے اندر نالا۔ اب قاری عثمان کہنے لگے بھائی کئی کشتی وشتی کا تو انتظام ہے نہیں، کیسے جاؤں، کیسے جائیں گے پار؟ وہ حاجی بسم اللہ کرو، قدم رکھو، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ اور دیکھیے اس نے بسم اللہ کی اور بسم اللہ کرتے ہی وہ پار گیا، اور قاری صاحب وہیں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی میں تو بیان کرنے والا ہوں اور تجھے یقین ہے، جسے یقین ہے اس کے معاملات بالکل جدا ہوتے ہیں، اور جو یقین سے خالی ہوتا ہے اس کا معاملہ جدا۔ دلی میں جب 1947 کے بعد فساد ہوا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، تو مرکز کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت سے آدمی جمع، اور ادھر ادھر سے پہنچ گئے وہیں پر،
اب جو کچھ کھانے پینے کا سامان تو وہ ختم ہو گیا، کہاں تک چلتا؟ کئی وقت کے ساتھ ہے تو ایک میواتی اٹھا اور کہنے لگا کہ اجازت میں جاؤں گا لینے کے لیے۔ حضرت نے کہا ارے بھائی اپنی جان کے اوپر رحم کر، یہاں تو باہر بھی نکل نہیں سکتے سڑک کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے مار دے۔ نہیں میں جا کے رہوں گا۔ تو جب وہ میواتی چلا، حضرت اس سے گلے سے ملے کہ یہ وداعی ملاقات ہے، نہیں ملیں گے اس سے، یہ تو مارا جاوے گا، اپنے دیوان پر میں جا رہا دیوان کی کے اندر۔ اور سب بھی جتنے مسجد میں تھے اس سے خوب گلے ملے اور گلے مل مل کے اسے رخصت کیا کہ اب نہیں آنے گئے۔ کوئی گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ آ رہا اور ٹانکا بھرا ہوا دال اور گھنٹا اور سبزی اور گھی اور جتنی دودھ کی چیزیں تھی، سب نے ایک دم حیرت سے دیکھا اور کہا بھائی تو کیسے بچ کے آ گیا؟ کوئی ملا نہیں تجھے؟ جو کہا وہاں سے ملے تھے۔ اور سکھوں نے دیکھ کر یوں کہا کہ لے لو، مسلمان جا رہا ہے، جلدی لو، دیر کیا کر رہے؟ جو کہ میں نے بھی کہا کیا آؤ، جو کہ ایک بھی نہیں آیا۔ جو آ کے ایک آگے کو بڑھا تو کہ میں نے کہا تو مجھے مار ہی نہیں سکتا، یہاں تک بھی نہیں بولا کیوں؟ جو آ کے مار کے دیکھ لے، مار ہی نہیں سکتا۔ جو کہ وہیں سے وہی پیچھے ہٹ گیا ہوں، تو خبر نہیں کیا بات ہے جو اتنی جم کے بات کرا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی جادو جانتے ہو یا کوئی منتر کیسے نکلا ہے؟ جی حضرت وہی جادو جو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کرو، پھر کسی سے بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو بھی پڑھ کے پھونک لیا تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیرا یقین کام کر گیا، تجھے جو اللہ کے بیان پر اور اللہ کے رسول کے بیانات کے اوپر یقین کامل ہے، وہ تیرا یقین کام کر گیا ہے۔ تو بھائی یہ بہت مختصر سی آیت ہے گی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس میں بڑے تاثیر رکھی ہے گی۔ سنو، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جیسے میں نے بتایا بڑی پکڑ پکڑ ہوتی تھی، خود فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت کی بستی کا نام تھانہ دھون ہے، تو فرماتے تھے کہ یہاں دل کے چور پکڑے جاتے ہیں، میری بستی کا نام تھانہ ہے، تھانہ جیسے تھانے میں چور پکڑے جاتے ہیں یہاں دل کے چور پکڑے جاتے ہیں گے۔ اب جو آتے تھے وہ الٹ سلٹ باتیں کرتے تھے، حضرت یوں چاہتے تھے کہ پہلے ہی آتے صاف بات کر دو۔ اب عادت یہ ہے قاری عثمان کی، جائیں گے ہمارے پاس، بھائی کیسے آیا تھا؟ ارے زیارت کرتے ملاقات ہے، یہاں کوئی اور تو کام نہیں، یوں کہ نہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے حضرت تعبیر لینے آیا تھا۔ وہ حضرت تھانوی یہیں سے بگڑ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ پہلے ہی آتے بات صاف کر دو کہ کیوں آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو۔ یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے گا کہ شروع میں تو یوں کہہ دو کہ ملاقات کے لیے اور زیارت کے لیے، اور تھوڑی دیر کے اندر یوں کہہ دو کہ تعبیر لینے آیا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت یوں چاہتے تھے کہ بات بالکل صاف ہو۔ اب گاؤں والے آتے تو کہتے تھے تویج دے دے، ہمارے یہاں دیہات والے تعبیر کو کہتے تویج، کہ تویج دے دے۔ اب نہ یوں تو بتاتے تھے کہ کیسا تعبیر، بیماری کا، جادو کا، شوہر کو متوجہ کرنے کا، بیوی کو راستے پہ لانے کا، پورا بھائی اتنا تویج دے دی۔ حضرت اس کو بگڑتے تھے، پھر الجھاؤ۔ ایک دن مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجھے سمجھتے تھے کہ بھائی کس قصائی سے پلے پڑ گئے، اور یہاں کے میں نے سمجھتا تھا کہ یہ بیل ہے۔ ہمارے یہاں پر جس کو احمق بتانا ہو اسے کہہ دیتے بیل ہو، بیل، یہاں آدمی تھوڑی ہو تو بیل ہے، اور جو نہایت کی سخت مثال ہو اسے کہہ دیتے قصائی۔ فرمایا کہ آنے والے تو مجھے سمجھتے تھے کہ یہ قصائی ہے، نہایت سخت معاملہ کرے ہے، اور میں یوں سمجھتا تھا کہ یہ بیل ہے، حماقت کی باتیں کرے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں نے بھی ایک علاج سوچ لیا، علاج ہوتا ہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش لکھ کے رکھ دیا تعبیر، اور فرمایا کہ یہ نقش تمام مقاصد میں کارآمد، بسم اللہ کا نقش۔ اور فرمایا کہ اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو تعبیر مانگے گا بسم اللہ کا نقش اٹھا کے دے دوں گا۔ گویا کہ بسم اللہ کا نقش تمام ہی مقاصد کے لیے کارآمد ہے۔ وہاں عجیب و غریب بات پیش آئی، حضرت جب یہ بیان کر رہے تھے تو مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے کہا کہ حضرت کچھ پتہ بھی ہے جو آگے کیا ہوا، جو آگے وہ جو ابھی گاؤں والا آیا تھا، ہاں،
اور اس کے ساتھ ایک جوان، اور انہوں نے آگے کہا تھا بیج دے دے، اور آپ نے بغیر پوچھے وہ تعویذ دے دیا، تو وہ باہر نکل کے یوں کہہ رہا تھا بڈھا اس نوجوان سے کہ دیکھنے مولوی کیسا عالم الغیب ہے، کیسا عالم الغیب ہے، نہ ہم سے پوچھا نہ ہم نے بتایا، تو مولوی نے خود بخود تعویذ دے دیا۔ بس حضرت نے فرمایا کہ بھائی اعلان کرو تدبیر ناکام ہو گئی، لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، مجھے عالم الغیب سمجھو۔ یہ تھے میرے اکابر ابراہیم۔ آج دنیا اپنا شہرت کرنے کے لیے کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، کیسے کیسے انداز اختیار کرتے ہیں، اور حضرت کو یہاں پر ان کے متعلقین عالم الغیب سمجھ رہے تھے۔ حضرت نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ تدبیر ناکام ہو گئی، آئندہ سے پوچھ پوچھ کے تعبیر کیا جائے گا، لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، مجھے عالم الغیب سمجھ رہے ہیں، مجھے تو یہ بتانا تھا کہ بسم اللہ کا یہ اثر ہے۔ تو دیکھو تقریر 1 گھنٹے کی ہو گئی نہیں ہو گئی، تم نے کیا مجھے کوئی دیا کوئی بس میں تقریر کوئی 2 گھنٹے تک کروں، کیوں کہا انہیں عزتیں دے، انہیں رزق دے، انہیں روزگار عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، اور یورپ میں تمام مقیم مسلمانوں کو عزتیں دے۔ اے اللہ انہیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر ان کے قدم مضبوط کر دے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ان کے روزگار کی پریشانیاں دور کر دے۔ الہ العالمین جو حکومت ان کے ساتھ نیک معاملہ کر رہی ہے تو بھی اس کے ساتھ نیک معاملہ فرما۔ الہ العالمین تو بھی اس کے ساتھ نیک معاملہ فرما۔ اے اللہ یہاں کے فتنوں سے ان مسلمانوں کو بچانا، الہ العالمین ان کی اولاد کو بچانا، ان کی نسلوں کو بچانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد